السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان مراد اول کے بارے میں۔ سلطان مراد اول 761 ہجری تا 751 ہجری بمطابق سن 1360 سے 1390 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان رہے۔ اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپاہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ یورپ میں عثمانی سپاہ بازنطینی سلطنت کے معروصہ علاقوں پر حملہ آور ہوئیں اور 1360 کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 ہجری میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا۔ سلطان مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور ان کا شہنشاہ پنجم نے اس معاہدہ کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیموں ویلیشیا کی باسیوں کو بھی اس معاہدہ میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدہ میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تشکیل دیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپاہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیر من کے قریب ایک دوسرے سے مقابل ہوئے۔ زور کا رن پڑا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طور سے بچ نکلا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد ایشیائی کوچک میں برسرے پیکار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و نسق بہتر بنائے، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگیں، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدہ کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے میں 500 سنہری ڈوک اس ملک کی کرنسی سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہوا جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ سلطان مراد اپنے سپاہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شہ ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں نے بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کوسوو میں سلطان کی کامیابی کے بعد سلطان مراد جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر کیے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑا، محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزومند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر وہ فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 751 ہجری کو شہادت کا تاج سر پہ سجایا۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اور اس جیسی تاریخی اور دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔